بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے منہج سلف ہی کی پیروی کیوں. عزیزان ملت، بہت سارے افراد ہمارے معاشرے میں خصوصاً نوجوان ایسے پائے جاتے ہیں جو منہج سلف کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اگر ان کا مشاہدہ کیا جائے، دیکھا جائے تو یہ افراد، یہ نوجوان فکر مودودیت، اسراریت، اخوانیت، خارجیت کے فتنوں میں مبتلا ہیں.
ایسے وقت میں اگر نہ روکا جائے تو بعید نہیں کہ بہت سارے فتنے فساد امت مسلمہ میں پیدا ہو جائیں۔ تو ضروری ہے منہج سلف کو جاننا، سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، جو ہمارا عنوان ہے وہ دو لفظوں کا مرکب ہے، منہج سلف۔ منہج سلف، منہج کسے کہتے ہیں؟ منہج کے معنی ہیں واضح اور کھلے راستے کے، اس کے لغوی معنی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اے لوگو ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح کھلا راستہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل لوگوں کو ایک شاہ راہ عام پر لا کر چھوڑا، ایک واضح راستے کی طرف لا کر چھوڑا، ایک کھلے راستے کی طرف لا کر چھوڑا، جیسا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اے لوگو میں نے تم کو ایک ایسی شاہ راہ عام پر لا کر چھوڑا، ایک ایسے راستے پر لا کر چھوڑا، ایک ایسے واضح طریقے پر لا کر چھوڑا، لیلہا کنہارہا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید اور روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے چلے جانے کے بعد جو اس راستے سے انحراف کرے گا، اس راستے سے منہ موڑے گا، وہ ہلاک ہو کر رہے گا، تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ اسی طرح سلف، اس کا لغوی معنی ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ تو منہج سلف کا معنی کیا ہوا؟ منہج سلف کا معنی ہوا گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا راستہ، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا طریقہ۔ شریعت میں منہج سلف کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں علماء کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بتلایا گیا وہ طریقہ، وہ راستہ جس پر صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین گامزن تھے، اور یہی اصلی منہج سلف ہے۔ جب منہج سلف ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد وہ طریقہ، وہ راستہ جس پر صحابہ، تابعین، تبا تابعین گامزن تھے، جیسا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگو سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والے لوگ یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ یعنی تبا تابعین۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا سب سے بہتر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یعنی صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین یعنی صحابہ کرام کے بعد آنے والے، اس کے بعد تبا تابعین یعنی تبا تابعین یعنی تابعین کے بعد آنے والے لوگ، یہی اصلی منہج سلف ہے۔ عزیزان ملت، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بعد میں آنے والے لوگوں کو منہج سلف میں شمار کیا جائے گا؟ صحابہ، تابعین، تبا تابعین کے بعد آنے والے لوگوں کو کیا منہج سلف میں شامل کیا جائے گا؟ انہیں بھی منہج سلف کہا جائے گا؟ اس کا جواب ہے ہاں، کہا جائے گا، مگر ایک شرط کی بنیاد پر۔ بعد میں آنے والے لوگوں کو ایک شرط کی بنیاد پر منہج سلف میں شامل کیا جائے گا،
اور وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلنے والے ہوں، ان کے منہج کی اتباع کرنے والے ہوں، تو بعد میں آنے والے لوگوں کو منہج سلف میں شامل کیا جائے گا، بعد میں آنے والے لوگوں کو منہج سلف میں شمار کیا جائے گا۔ اگر بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کرام کے راستے سے، تابعین کے راستے سے، تبع تابعین کے راستے سے انحراف کریں گے، ان کے راستے سے منہ موڑیں گے، منہج سلف کو چھوڑ دیں گے، ایسے شخص کو چاہے وہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرے یا منہج سلف کا متبع ہونے کا دعویٰ کرے، ہم ایسے شخص کو منہج سلف اور منہج صحابہ میں شامل نہیں کریں گے، شمار نہیں کریں گے۔ عزیزان ملت، آج منہج سلف کے مطابق زندگی نہیں گزارنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ میں عجائبات در آ رہے ہیں، آج امت مسلمہ میں فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہے، آج امت محدثات، بدعات، خرافات کے دلدل میں پھنس رہی ہے، صرف اور صرف منہج سلف کے مطابق زندگی نہیں گزارنے کی وجہ سے، منہج صحابہ کو نہ اپنانے کی وجہ سے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ منہج صحابہ، منہج سلف ایک نئی جدید اصطلاح ہے۔ عزیزان ملت، یاد رکھیں زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر امت مسلمہ کو منہج سلف، منہج صحابہ کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں، مسلم سماج میں دینی تعلیمات کو لے کر ہمارے درمیان بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، ہر جگہ اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی کے تعلق سے ابھی ہم نے بہت سارے افراد پچھلے دنوں عید میلاد النبی بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا۔ عید میلاد کے تعلق سے امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے عید میلاد منانا جائز نہیں، یہ بدعت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد منانے کا حکم نہیں دیا، اور نہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کبھی عید میلاد منایا، لہذا عید میلاد منانا بدعت ہے، یہ جائز نہیں، علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے۔ جبکہ علماء کا ایک اور طبقہ ہے، وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا جائے گا۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے گا، اور یہ طبقہ قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کرتا ہے، کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کا فضل، انعام و اکرام پانے کے عوض تم سب لوگ مل کر خوشیاں مناؤ۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے گا، وہ اس آیت کریمہ میں لفظ رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، لفظ رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے اور کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے لوگو، اللہ کی رحمت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم سب لوگ مل کر خوشیاں مناؤ۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے امت کا ایک طبقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتا ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا عزیزان ملت، اس اختلاف میں غور کیجئے گا۔ امت کا ایک طبقہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منانا بدعت،
ایک دوسرا طبقہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا جائے گا، اور وہ بھی قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کیا جائے گا؟ امت کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیا یہ اختلاف کو ایسے ہی طویل کیا جائے گا یا اس اختلاف کو ختم بھی کیا جائے گا؟ ایسے وقت میں منہج سلف، منہج صحابہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو فوراً جائیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ٹٹولیں، صحابہ کرام کے فتاووں کو پڑھیں، ان کے اقوال کو پڑھیں۔ اگر غور کیا جائے گا تو حقیقت میں صحابہ کرام نے یہاں پر لفظ رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، بلکہ یہاں پر لفظ رحمت سے مراد قرآن مجید ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اختلاف پیدا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منانے کا قائل گروہ طبقہ لفظ رحمت سے مراد یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، جبکہ صحابہ کرام نے یہاں پر لفظ رحمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، بلکہ یہاں پر قرآن مجید کو مراد لیا ہے، کتاب اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مراد لیا ہے۔ اب آپ بتائیں، جو معنی مفہوم صحابہ کرام نے لیا ہے وہ معنی مفہوم ہم مراد لیں، یا پھر وہ معنی مفہوم جن کا یہ کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس آیت کریمہ میں مراد ہے، ان کے قول کو اپنایا جائے گا، ان کا معنی مراد لیا جائے گا، یا رسول اللہ کے صحابہ نے جو مفہوم، جو معنی مراد لیا ہے ان کے معنی کو، ان کے مفہوم کو مراد لیا جائے گا؟ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں جانے سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے، مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ میں ایک اور مسئلے میں اختلاف ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ اس میں بھی اختلاف۔ امت کا ایک طبقہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، انسان ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، فرق یہ ہے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا، انسان کہا، اور اسی طرح خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اے لوگو میری ذات کے معاملے میں غلو کا مظاہرہ نہ کرنا، جس طرح کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کا مظاہرہ کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں ایک بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ جبکہ امت کا ایک اور دوسرا طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بلکہ نور ہیں، اور ان کی بھی دلیل ہے قرآن مجید سے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو تمہاری جانب، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور اور واضح ہدایت آ گئی، ایک واضح کتاب آ گئی۔ تو یہ طبقہ کہتا ہے اس آیت کریمہ میں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں پر لفظ نور کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا۔ امت کا ایک طبقہ یہاں پر لفظ نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہا ہے، جبکہ امت کا ایک دوسرا طبقہ یہاں پر لفظ نور سے مراد قرآن مجید لے رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا تو ہم جائیں گے صحابہ کرام کے پاس،
صحابہ کرام کی زندگیوں کو ٹٹولیں گے. صحابہ کرام نے یہاں پر لفظ نور سے کیا مراد لیا ہے، معنی وہ مفہوم ہم بھی مراد لیں گے. اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو یہاں پر لفظ نور سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. یہاں پر لفظ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لفظ نور سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں پلٹنے کی وجہ سے، صحابہ کرام نے جس طرح قرآن مجید کو سمجھا اس کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی وجہ سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اختلاف بالکل ختم ہو جائیں گے. اسی طرح ہماری اپنی امت میں ایک اور مسئلے میں اختلاف ہے. وہ مسئلہ ہے وسیلے کے تعلق سے. وسیلے کے تعلق سے مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا ایک طبقہ کہتا ہے غیر اللہ کو جو زمین میں مدفن ہے ان کو وسیلہ نہیں بنایا جائے گا، جبکہ امت کا ایک طبقہ کہتا ہے ان کو وسیلہ بنایا جائے گا. اور قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا وسیلہ تلاش کرو، اس لیے ہم اولیاء اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. یہاں پر لفظ وسیلہ اس کے مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہے. امت کا ایک طبقہ یہاں پر لفظ وسیلہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے یہاں پر اولیاء اللہ کا وسیلہ مراد ہے، جبکہ دوسرا طبقہ کہتا ہے یہاں پر اولیاء اللہ کا وسیلہ مراد نہیں ہے، یہاں پر وسیلے سے مراد نیک عمل کا وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، نیک عمل کا وسیلہ تلاش کرنے کی بابت اس آیت کریمہ کو نازل کیا گیا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب یہاں اختلاف پیدا ہو گیا تو ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں میں جائیں گے. کیا یہاں پر صحابہ اکرام نے لفظ وسیلہ سے مراد اولیاء اللہ کو لیا ہے یا پھر نیک عمل کو لیا ہے؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہاں پر وسیلے سے مراد نیک عمل کا وسیلہ ہے. وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے. یہاں پر لفظ وسیلہ سے مراد وہ غیر اللہ، وہ اولیاء اللہ جو قبروں میں مدفون ہیں. یہ معنی، یہ مطلب، یہ مفہوم مراد نہیں ہے. اگر یہ معنی مراد ہوتا تو اس کائنات کی سب سے پاک باز خبر اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. صحابہ کرام یہ عمل کر کے دکھلاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر، مگر یہاں پر لفظ وسیلہ سے مراد نیک عمل کا وسیلہ ہے. صحابہ کرام کے نزدیک بھی، تابعین کے نزدیک بھی، تبع تابعین کے نزدیک بھی. اختلاف جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے، مسئلوں کو واضح کرنے کے لیے منہج صحابہ، منہج سلف کی اشد ضرورت پڑ جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جو بھی شخص منہج سلف سے انحراف کرے گا، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر گامزن ہو جائے گا. صحابہ کرام نے جس طرح قرآن مجید کو سمجھا، احادیث مبارکہ کو سمجھا، اس کے مطابق اگر سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو یاد رکھیں یہ شخص گمراہ ہو جائے گا، ضلالات، محدثات، خرافات، بدعات کے دلدل میں پھنس جائے گا اور ایسے ایسے عجائبات در آئیں گے جس کی وجہ سے ایک حقیقی مومن کی روح بھی کانپ اٹھ جائے گی. میں مثال کے طور پر ایک شخص کا نام لینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب. اور مجھے اس سلسلے میں معذرت خواہی اختیار کرتا ہوں.
بہت سارے نوجوان اہل حدیث ان کی چھوٹی چھوٹی کلپس، ریلز واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، ان کے عقیدے کو جانے بغیر اور ان کے عقیدے کو سمجھے بغیر۔ بہت سارے افراد کہتے ہیں انہوں نے جو غلطی کی چھوڑ دو، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب ان کی غلطیوں کو ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان ملت، جن کی گمراہی کی وجہ سے امت مسلمہ کا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے، تو ایسے اشخاص کے عقیدے کا رد منبر و محراب سے کیا جائے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے حقیقت اور ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق دونوں کا وجود ایک ہے، نعوذ باللہ۔ آپ بتائیں کیا اللہ تعالی اور بندہ کبھی ایک ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے حقیقت اور ماہیت وجود کے اعتبار سے۔ ان کی تفسیر ہے سورۃ الحدیث کی مختصر تفسیر، اس کے اندر لکھیں یہ حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق دونوں کا وجود ایک ہے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ گمراہی کیوں آئی؟ یہ گمراہی اس لیے آئی منہج سلف، منہج صحابہ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے جنت اور جہنم کو لے کر، جنت بھی ابدی، جہنم بھی ابدی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا جہاں پر ذکر کیا کہا خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہاں پر جہنم کا ذکر کیا ان کے تعلق سے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کفار ہمیشہ رہیں گے، مشرک ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ جنت اور جہنم کو لے کر یہ ہے نہ جنت ابدی ہے نہ جہنم ابدی ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کو ختم کر دے گا، جہنم کو ختم کر دے گا، اور پھر یہ انسانی جسم کی جو روحیں ہیں جہاں سے آئی تھی، جہاں سے صادر ہوئی تھی، وہیں چلی جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نعوذ باللہ۔ اور دلیل دے رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے فہم میں، یہاں پر جب انہوں نے غلطی کی، خطا کی، تو یہاں پر انہوں نے عجائبات کو لے آئے، عجائبات در آئے۔ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والجنت حق والنار حق، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور یہ دونوں ابدی طور پر رہنے والے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ ہے نہ جنت ہمیشہ رہے گی نہ جہنم ہمیشہ رہے گی۔ یہ منہج سلف کو چھوڑنے کا، منہج سلف، منہج صحابہ سے انحراف کرنے کا شاخسانہ ہے۔ عزیزان ملت، آج بہت سارے افراد کہتے ہیں منہج کا حکم، منہج صحابہ پر چلنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، منہج پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ منہج سلف ہی کی پیروی کیوں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلی وجہ، منہج پر چلنے کا حکم خود اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ منہج کا مطلب صحابہ کے راستے پر چلو، تابعین اور تبع تابعین کے راستے پر چلو، اس لیے کہ جب ان کے راستے پر چلیں گے غلطیوں کا امکان باقی نہیں رہتا۔ بعد میں آنے والے لوگ قرآن کی تفسیر، حدیث کی شرح میں غلطیاں کر بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے من مانی طور پر قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں جائیں گے تو یہ اختلاف ختم ہوگا۔ منہج سلف پر چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتا ہے، جھگڑتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستوں کو اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ایسے شخص کو ہم
جہنم میں داخل کر دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا ہے، منہج صحابہ منہج سلف کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہا جو شخص منہج صحابہ سے انحراف کرے گا، منہج سلف سے انحراف کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے، وتفترق امتی على 73 ملة، اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، کلہم فی النار، یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوا ایک ملت کے، ایک جماعت کے، ایک گروہ کے۔ صحابہ اکرام نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے؟ یہاں پر توقف کر کے ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک ملت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرقوں سے ایک جماعت کو نکال کر کہا یہ ملت ہوگی، فرقہ نہیں ہوگا، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جائے گی جنت میں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وہ جماعت کون سی ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر، جس دین پر، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں، وہ جماعت کامیاب ہونے والی ہے، وہ گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے راستے کی رہنمائی فرمائی، کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہے وہ گروہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جماعت کامیاب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بعدی فسیری اختلافا کثیرا، اے لوگو میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس امت میں بہت زیادہ تم اختلاف دیکھو گے۔ دیکھیے ہمارا شروع کا جو اول بیان کا مقصد تھا وہ یہی تھا، اختلاف پیدا ہو جائے تو صحابہ اکرام کے منہج کو، صحابہ اکرام کے راستے کو اپنایا جائے گا۔ صحابہ اکرام کے راستے کو اپنانے کی وجہ سے امت میں اختلاف جڑ سے ختم ہو جائیں گے، اور یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمائی، فرمایا من بعدی فسیر اختلافا کثیرا، اے لوگو میرے جانے کے بعد امت میں تم اختلاف دیکھو گے، اختلاف نہیں، فسیر اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ جب اختلاف پیدا ہو جائے، جب تنازعات جنم لے تو کیا کرو؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے لوگو جب تمہاری صفوں میں اختلاف پیدا ہو تو تم صحابہ اکرام کے منہج کو اختیار کرو، تم صحابہ اکرام کے راستے پر چلو۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم سے پکڑے رکھو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کے راستے کو بھی لازم سے پکڑ لو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف پیدا ہو جائے تو صحابہ اکرام کے منہج کو، ان کے راستے کو لازم پکڑ لو، اختلاف ختم ہو جائے گا، اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ آج بہت سارے احباب کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، مسلمان ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہے، اور ہر گروہ قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہے، آؤ قرآن و حدیث کی طرف آؤ، اختلاف ختم کرو۔ عزیزان ملت، میرا سوال ہے جتنے بھی مکتب فکر پائے جاتے ہیں ہر کوئی قرآن و حدیث کی طرف ہی بلاتا ہے، ہمارا اپنا یہ آواز ہے، یہ صدا ہے، آؤ قرآن کی طرف،
بریلوی مکتب فکر کا بھی یہ آواز ہے، ان کی یہ صدا ہے، آؤ قرآن مجید کی طرف اختلاف ختم کرو۔ ہر ایک مکتب فکر کا یہی اصول ہے اور یہی آواز ہے، قرآن مجید کی طرف آؤ، اپنے اختلاف ختم کرو۔ جبکہ قرآن مجید کی طرف ہی ہیں پورے کے پورے، قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے درمیان اختلاف ختم نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ہم قرآن کے طرف تو آ گئے، ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں، مگر جب بات قرآن مجید کے فہم کی ہوتی ہے، مگر جب بات قرآن مجید کو سمجھنے کی ہوتی ہے تو ہم وہاں پر صحابہ کرام نے جس طرح قرآن کو سمجھا اس طرح سمجھنے کی بجائے اپنے علماء کے حساب سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے امت میں اختلاف ہے، اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے تمام مسلمان منہج سلف، منہج صحابہ کی طرف آ جائیں تو ان کے یہ اختلاف، یہ پریشانیاں، یہ انتشار سب ختم ہو جائے گا اور امت میں اتحاد ہی اتحاد پیدا ہوگا۔ تو پہلی وجہ منہج پر چلنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دوسری وجہ، اس کائنات کے سب سے بہترین معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کائنات کے سب سے بہترین استاد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کائنات کے سب سے بہترین شاگرد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 آیتیں پڑھتے، اس کو سیکھتے، اس کا معنی، مطلب، مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے، پھر اس کے بعد عمل کرتے، پھر اس کے بعد آگے پڑھنے کی کوشش کرتے۔ جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زانوئے تلمس کیے ہوں، جنہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کو سیکھا ہے، اس کی تفسیر سیکھی ہے، تو غلطیوں کا امکان بہت کم ہوتا ہے، غلطیوں کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے منہج سلف پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری وجہ، منہج سلف ہی کی پیروی کیوں کی جائے گی؟ اس روئے زمین پر قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، فہم رکھنے والے صحابہ کرام ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید صحابہ کرام کے سامنے نازل ہوا، شریعت اسلامیہ صحابہ کرام کے سامنے نافذ ہوئی، قرآن مجید کے نزول کے اسباب کو صحابہ کرام سمجھنے والے تھے، قانون کی نزاکتوں کو سمجھنے والے صحابہ کرام تھے، قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے والے صحابہ کرام تھے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کو سب سے زیادہ فہم قرآن کا تھا، حدیث کا تھا، اور اگر ان کے درمیان اگر غلطی ہو جاتی قرآن فہمی کے معاملے میں، قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اصلاح کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، لوگو تم کھاؤ پیو جب تک کہ تم کالے اور سفید دھاگے میں فرق نہ کر پاؤ، اس وقت تک کھاؤ پیو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک کالا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر آرام فرمایا، یعنی سو گئے۔ صبح اٹھے تو سفید دھاگا سفید ہے اور کالا دھاگا کالا دھاگا ہے۔ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، چونکہ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں، اس کے مفہوم میں خطا کر بیٹھے، غلطی ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق نہ کر پاؤ۔ میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا، سو گیا، صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں سفید دھاگا سفید ہے اور کالا دھاگا کالا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے عدی بن حاتم نے اس آیت کریمہ کے فہم میں، تفہیم میں غلطی کی ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کی، کہا، اے عدی، یہاں پر
کالا دھاگا سفید دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فجر صادق اور فجر کاذب مراد ہے۔ خطا ہو گئی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کی۔ تو صحابہ کرام قرآن مجید کا سب سے زیادہ فہم رکھنے والے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں پلٹنے سے ہمارے اختلاف ختم ہوں گے۔ قرآن مجید کا جو سب سے زیادہ صحیح مفہوم ہے، معنی ہے، مطلب ہے، ہمیں وہ آسانی سے مل جائے گا۔ چوتھی چیز، صحابہ کرام ہی پیروی کا سبب کیوں؟ صحابہ کرام ہی کی پیروی کیوں؟ چوتھا سبب، صحابہ کرام معیار ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان ملت، خلاصہ کلام یہ ہے، امت میں جو اختلاف پائے جا رہے ہیں، ان اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، امت کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سارے عالم اسلام کے لیے ضروری ہے وہ منہج سلف، منہج صحابہ کی اتباع کرے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منہج صحابہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔